عروہ بن مسعود مسلمان نہیں تھا، اب کافر تھا، اور بھیجا گیا کہ دیکھو کہ کملی والے کا دربار کیسا ہے، ان کے وزیر کیسے ہیں، ان کے مشیر کیسے۔ وہ آیا، دیکھا اور حیران ہو کے واپس پلٹ گیا۔ پوچھا گیا بھائی بتاؤ، کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جو نظارہ مدینے کے شہنشاہ کی بارگاہ میں وہ کبھی آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کملی والے نے لعاب دہن تھوک مبارک تھوکنا چاہا تو 1400 صحابہ دوڑ کے آگے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاتھوں پر تھوک فرمائے، لعاب دہن ہمیں عنایت فرمائے۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے دھو دیے؟ کہا نہیں نہیں دھوئے نہیں، وہ تھوک انہوں نے اپنے چہروں پر اور جسموں پر مل لی۔ اور کہنے لگا میں حیران اس بات سے ہوں کہ میں جب دیکھتا تھا کہ نماز کے وقت سرکار دو عالم وضو فرمایا کرتے اور وہ صحابہ اتنے آپس میں لڑتے اور بھاگتے کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں کہ ظہر کا پانی وضو کا تو نے لیا یا بصر کا مجھے لینے دے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، عصر کا تو نے لیا مغرب کا مجھے لینے دے۔ اور کہنے لگا میں نے ایسی بارگاہ میں کسی بارگاہ میں ایسی بارگاہ دیکھی ہی نہیں اور ایسا ادب دیکھا ہی۔ اطیع اللہ و اطیع رسول، فرمایا واسمعوا، بس سن لو، واطیعوا، اور پھر پیروی کرنے لگا۔ سرکار نے کہہ دیا بس اس کو مان لو، سرکار نے کہا قرآن ہے، اللہ نے کہا محبوب قرآن ہی سے، سرکار نے کہا دن ہے، مولا نے کہا محبوب دن ہی سے، سرکار نے کہا یہ جنت ہے، مولا نے کہا محبوب جنت ہی سے، سرکار نے کہا یہ دوزخ ہے، فرمایا دوزخ ہی سے، سرکار نے کہا یہ محبوب جانور حلال ہے، مولا نے کہا محبوب حلال ہی سے۔ واسمعوا واطیعوا، بس جیسے سرکار کہتے جائیں ویسے تم مانتے جاؤ، اور اگر میری قربت بھی پانا چاہتے ہو، مجھ سے قریب بھی ہونا چاہتے ہو نا، تو بس میرے محبوب سے محبت کر، میرے محبوب سے محبت کر۔ اور جس نے میرے محبوب، اس کی اپوزٹ دیکھیں، الٹ دیکھیں، جس نے اس بارگاہ کا ادب نہ کیا پھر میں عبادات کو نہیں دیکھتا، پھر میں ریاضات کو نہیں دیکھتا۔ وہ ذو الخویسرہ تمیمی، صحیح بخاری کی حدیث پاک، سرکار کی بارگاہ میں سرکار امانتیں تقسیم فرما رہے ہیں، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ امین ہے اور آپ لوگوں کو کیا خبریں بتا رہے ہیں، غیب کی خبریں جاننے والا تو وہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک، مفہوم عرض کر۔ کہنے لگا سب سے پہلے جس نے غیب کی خبروں کا انکار کیا تھا نا وہ ذو الخویسرہ